الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 54 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ حدیث کتاب کا آغاز ہے کتاب الاذان۔ اس میں اذان کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے جماعت کے حوالے سے، پھر رفع یدین کے حوالے سے، اور اسی طرح قراءت خلف الامام کا جو مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ڈسکس ہوں گے۔ حدیث نمبر 399 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگوں نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا تو لوگوں نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور اقامت کے 1 بار۔ حدیث 400، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے تھے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو اندازہ کر کے نماز کے لیے اکٹھا ہو جاتے تھے، نماز کے لیے ندا نہیں ہوتی تھی، تو لوگوں نے آپس میں اس بارے میں ایک دن گفتگو کی۔ بعض نے کہا نصارہ کے ناقوس کی طرح ایک ناقوس بنا لو، اور بعض نے کہا یہودیوں کے شنکھ کی طرح ایک شنکھ بنا لو۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں کسی آدمی کو بھیج دیتے جو نماز کے لیے ندا کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے ندا دے۔ اس کی شرح میں ہے اذان کے معنی۔ اذان باب تفعیل کا مصدر قیاسی ہے، کلام و سلام کے وزن پر اس کا مادہ اذانن ہے، سننے کے معنی میں۔ اس کے لغوی معنی اعلام یعنی خبر دینے کے ہیں۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینا۔ اور شریعت میں اعلام مخصوص کا نام ہے جو خاص الفاظ اور خاص ہیت کے ساتھ کیا جائے۔ جو سب کو معلوم ہے اذان پہلی ہجری میں مشروع ہوئی۔ حدیث نمبر 399 جو اوپر پڑھی گئی وہ مختصر ہے، پوری حدیث یوں ہے، لوگوں نے کہا اگر ہم ناقوس بنا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نصارہ کے لیے ہے۔ تو لوگوں نے کہا اگر ہم شنکھ بنا لیں تو فرمایا یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ اب لوگوں نے کہا اگر ہم کسی اونچی جگہ آگ جلائیں تو فرمایا یہ مجوس کے لیے ہے۔ دوسرا اختصار یہ ہے کہ اس میں یہود کے شنکھ کا ذکر نہیں۔ تیسرا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کا تذکرہ نہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 400 میں نادی بالصلاۃ میں ابہام ہے، یہ نہیں ہے کن الفاظ میں ندا کریں۔ علامہ ابن حجر کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت بلال گلیوں میں پکارتے تھے الصلاۃ جامعہ، یعنی کہ جماعت ہونے والی ہے، جیسا کہ طبقات ابن سعد میں مراسیل سعید بن مسیب سے ہے۔ اس کے بعد اذان مشروع ہوئی، مگر اسماعیلی نے اس حدیث کی جو تخریج کیا اس میں فنادى بالصلاۃ کی جگہ فاذن ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فنادى بالصلاۃ سے اذان مشروع مراد ہے، اگرچہ یہ احتمال ہے کہ جہاں اذان کے لغوی معنی مراد ہوں، اور یہی ظاہر ہے احادیث میں باحسن وجوہ تطبیق کے لیے یہ ضروری ہے۔ اذان کیسے مشروع ہوئی؟ اس بارے میں احادیث اتنی مختلف اور بظاہر متعارض ہیں کہ سب کو ذکر کرنا اور سب کی تنقیح اور سب میں تطبیق کے لیے دفتر چاہیے، یعنی کہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اس لیے میرے خیال میں جو راجح اور صحیح ہے اس کے بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس خصوص میں سب سے صحیح وہ روایت ہے جسے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے ذکر کیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بنائے جانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے بجایا جائے، تو میں نے خواب دیکھا ایک شخص اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے میرے پاس گھوم رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا اے اللہ کے بندے اسے بیچو گے؟ اس نے پوچھا تم اسے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اسے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا کیا میں اس سے عمدہ بات نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا ضرور بتاؤ۔ تو اس نے کہا یوں کہو، اور اس نے پوری اذان بتائی۔ حضرت زید کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے جو خواب دیکھا تھا عرض کیا
ارشاد فرمائے یہ خواب حق ہے، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو خواب میں دیکھا ہے انہیں بتاؤ، وہ اذان دیں، اس لیے کہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ اب میں بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں انہیں بتاتا، وہ اذان دیتے۔ اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سنا تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نکلے، یا رسول اللہ، جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے بھی وہی دیکھا ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ دوسری حدیث ابو داؤد میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں بہت متردد تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ عرض کیا گیا نماز کا وقت ہو جانے کے بعد ایک جھنڈا نصب کیا جائے کہ لوگ جب اسے دیکھیں تو ایک دوسرے کو بتا دیں۔ یہ حضور کو پسند نہیں آیا۔ لوگوں نے یہود کے سنکھ کا ذکر کیا تو یہ بھی پسند نہ آیا، اور فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ۔ لوگوں نے ناقوس کا تذکرہ کیا تو فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ عبداللہ بن زید وہاں سے لوٹے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الجھن کی وجہ سے خود بھی پریشان تھے، تو خواب میں اذان دیکھی اور صبح کو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں سونے اور جاگنے کی درمیانی حالت میں تھا کہ ایک آنے والا آیا اور مجھے اذان بتائی، اور حضرت عمر بن خطاب نے بھی اس کے پہلے اسے دیکھا تھا اور 20 دن چھپائے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ ارشاد فرمایا مجھے بتانے سے کس چیز نے روکا؟ تو انہوں نے عرض کیا بتانے میں عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت کر گئے تو مجھے حیا آئی۔ ان دونوں حدیثوں کا مضمون ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر اسی حدیث پاک پر علماء کا عالمانہ مطلب کلام ہے، بحث ہے۔ جو مین اور بنیادی بات تھی وہ ہم نے اللہ کے فضل سے اس مختصر تشریح میں سیکھ لی ہے، سمجھ لی ہے کہ اسلام میں اذان کیسے شروع ہوئی۔ اب صفحہ نمبر 292 جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے PDF، اس کے حساب سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اذان دی یا نہیں؟ سہیلی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی۔ اس حالت میں صحابہ کو نماز پڑھائی کہ وہ اپنی سواریوں ہی پر تھے، اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے کیچڑ تھا۔ اسے امام ترمذی نے ایسے طریقے سے تخریج کیا ہے جو عمر بن رماح کے گرد گھومتا ہے، یہ اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ امام نووی نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ سفر میں اذان دی، اسے امام ترمذی کی طرف منسوب کیا اور اس کی تقویت کی۔ علامہ ابن حجر نے اس پر یہ تعصب فرمایا یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نہیں بلکہ حضرت یعلا بن مرہ سے مروی ہے۔ ہم نے اسے مسند احمد میں اسی طریقے سے جس سے امام ترمذی نے تخریج کیا یوں پایا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترمذی کی روایت میں اختصار اور حکم کرنے کی وجہ سے حضور کی طرف مجازاً اسناد ہے، جیسے اعطل ملک فلانن میں ہے، امام احمد میں ہے فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ۔ تو یہ مطلب یہاں پر یہ اس کی شرح مکمل ہوئی۔ اذان کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا، جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگتا ہے، یہاں تک کہ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے یہ یادگار جو باتیں اسے یاد نہیں تھیں، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی۔ مسائل لکھے ہیں یہاں پر۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے اذان بہت ہی مؤثر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اثر صرف اسی اذان کے لیے جو نماز کے لیے کہی جاتی ہے یا جب بھی کہی جائے یہی اثر ہوگا؟ نیز یہ کہ اذان نماز ہی کے ساتھ خاص ہے جو نماز کے علاوہ دوسرے وقت بھی مشروع ہے؟ ہم جب حدیث اور اقوال صحابہ و سلف پر نظر ڈالتے ہیں تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اذان صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، دوسرے مواقع پر بھی مشروع ہے، مثلاً بچے کی پیدائش کے بعد۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما
جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں نماز والی اذان کہی۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اور اس پر عمل ہے۔ اسد الغابہ میں ہے کہ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ مرکات میں شرح سنہ سے ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب بچہ پیدا ہوتا تو داہنے کان میں اذان دیتے اور بائیں میں اقامت کہتے۔ مسند ابو یعلا مسلم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے جس کے بچہ پیدا ہو اور اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہے تو ام الصبیان اسے ضرر نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا جب بھوت پریشان کریں تو اذان دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غمگین دیکھا تو فرمایا اے ابن ابی طالب کیا بات ہے کہ میں تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں؟ اپنے کسی اہل سے کہو تمہارے کان میں اذان دے، یہ غم کو دور کرنے والی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اللہ اللہ۔ اس حدیث کے تمام راویوں نے کہا میں نے اس کا تجربہ کیا تو ویسا ہی پایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان یا جانور بدخلقی کرے تو اس کے کان میں اذان کہو۔ اللہ 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 اللہ۔ تو آج ہمیں بھی غم دور کرنے کا وظیفہ مل گیا حدیث پاک سے، اور حدیث کے راویوں نے یہ کیا ہے عمل اس پہ، تو ہمیں بھی چاہیے چلیں ایک بار جن کے گھر میں مطلب کوئی مرد ہیں بچے ہیں تو ان سے مطلب یہ اذان کہلوا لیں۔ عورت کا اذان کہنا مکروہ ہے، عورتیں نہ کہیں، مگر اپنے والد صاحب سے سن سکتی ہیں، بھائی سے سن سکتی ہیں، بیٹے سے سن سکتی ہیں، شوہر سے سن سکتی ہیں، یا کسی بھی محرم سے سن سکتی ہیں، یا کسی مطلب موبائل میں بھی آج کل پلے ہو جاتی ہے اذان ریکارڈڈ، تو کسی نیک شخص کی آواز میں سن سکتی ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہے اذان قبر کا اس بات ہے۔ یہ معمولات اہل سنت میں بعض مقامات پہ ہے، بعض میں نہیں ہے۔ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اذان نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں، نماز کے علاوہ بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں اذان مشروع ہے، خصوصاً جب شیاطین کا دخل ہو۔ سہیل بن ابی صالح کی جو روایت مسلم شریف کے حوالے سے مذکور ہوئی اس کے اخیر میں ہے میں نے اس وقت اذان کا حکم اس لیے دیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو منہ پھیر کر بھاگتا ہے اور اس کا گوز نکلتا رہتا ہے، یعنی اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس پر نص جلی ہے کہ جہاں شیطان کا دخل ہو اسے بھگانے کے لیے اذان تیر بہدف ہے، یعنی ایسا تیر ہے جو بالکل ٹھکانے پہ لگتا ہے۔ اب آئیے اذان قبر کے متعلق غور کیجیے۔ امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سوال ہوتا ہے تیرا پروردگار کون ہے، تو شیطان وہاں پہنچ کر اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی مجھے بتا، یعنی کہ میرا نام لے۔ جب قبر میں بھی شیطان کی مداخلت ہے اس کو بھگانے کے لیے اگر قبر پر اذان کہی جاتی ہے تو یہ جرم کیسے ہے؟ عقل میں آنے والی بات نہیں، یعنی کہ یہ بالکل بھی جرم نہیں ہے، اور جب میت کی تدفین کے بعد اذان دینی چاہیے، اچھی بات ہے۔ اچھا جی، آگے ایک تعلیق ہے چھوٹی سی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا سیدھی سادی اذان کیا ہے ورنہ ہم سے دور رہو۔ حدیث نمبر 402۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن صعصعہ نے خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکری اور جنگل پسند کرتے ہو، جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں رہو اور اذان دو تو اپنی اذان کے ساتھ اپنی آواز بلند کرو، اس لیے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک جو بھی جن اور انسان یا کوئی چیز بھی اذان سنے گی وہ قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دے گی۔ ابو سعید نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 403۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضور ہمیں لے کر جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے اور انتظار فرماتے، اگر اذان سنتے تو رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کرتے۔ حضرت انس نے کہا ہم خیبر کے لیے نکلے، اہل خیبر تک رات میں پہنچ گئے۔ جب حضور نے صبح کی اذان نہیں سنی تو سوار ہوئے،
اس کے بعد حدیث کا مضمون اختصار کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہے وہی کہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، عیسیٰ بن طلحہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ایک دن معاویہ کو سنا، جو مؤذن کہتا تھا وہی یہ بھی کہتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ حدیث 406۔ یحییٰ نے کہا، میرے بعض بھائیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا، اور کہا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث 407 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اذان سنے اور یہ کہے، اے اس دعوت تام اور نماز قائم کے مالک، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور اس مقام محمود پر انہیں قائم فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تعلیق ہے 128، اور ذکر کیا جاتا ہے کہ قوم نے اذان دینے کے لیے اختلاف کیا تو ان میں حضرت سعد نے قرہ ڈالا۔ اچھا، یہاں تک جو ہے نا اذان کے جواب کا طریقہ میں عرض کر دوں، اس کی بڑی فضیلت ہے حدیثوں میں۔ مختصر یہ ہے کہ جو مؤذن کہے آپ نے بھی کہنا ہے۔ اس نے کہا اللہ اکبر آپ نے بھی کہنا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ نے بھی کہنا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے یہ بھی کہنا ہے، اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ وہ کہے حی علی الصلاۃ آپ نے بھی کہنا، حی علی الفلاح آپ نے بھی کہنا، اور بہتر ہے کہ اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ لیں، مگر جو اذان میں اس نے کہا وہ آپ نے ضرور کہنا ہے۔ یہ ہے جواب اذان۔ اسی طرح وہ مطلب الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے فجر کی اذان میں، یاد ہو جائے تو یہ کہنے کے بعد ساتھ میں کہہ دیں صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ اگر نہیں یاد کوئی مسئلہ نہیں، جو مؤذن نے کہا کم از کم اتنا دہرا دیں اس کے پیچھے۔ اقامت میں مرد حاضر ہوتے ہیں مسجد میں تو وہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ بھی کہنا ہے آپ نے، اور ساتھ میں یاد ہو جائے تو کہنا ہے اقامہ اللہ و دامہ ما دامت السماوات والارض، غالباً یہ الفاظ ہیں۔ تو یوں مطلب اذان کے جواب کا طریقہ، یہ نماز کے احکام جو دعوت اسلامی کی کتاب ہے اس میں فیضان اذان ایک چیپٹر ہے، اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ تمام بھائی بہنیں اس کو ضرور پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج درس بخاری کی برکت سے آپ کو اذان کے جواب کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا، اور اذان دینا بھی سعادت مندی ہے، اذان کا جواب دینا بھی سعادت مندی ہے، اور بہت نیکیاں ملتی ہیں، لاکھوں کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ادب بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دیا جائے، اور جواب یہ ہے جو مؤذن کہے آپ نے بھی کہنا ہے، آخر میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ آپ نے بھی پڑھنا ہے، اور بعد میں آخر میں جو اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ والی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہم نے یہاں بخاری شریف میں ابھی پڑھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد والی حدیث میں اذان کہنے اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اس کے حوالے سے فضیلت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 409 10 اچھا 9 میں یہ ہے کہ اگر بارش بہت زیادہ ہو اور مسجد میں آنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے تو اذان کے بعد یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھی گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ اعلان جو ہے نا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، اور جن علاقوں میں موسم اکثر خراب ہی رہتا ہے تو روز روز اذان کے بعد اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ جو مسجد آ سکتا ہے اس کو آنے دیا جائے، جو نہیں آ سکتا وہ گھروں میں نماز پڑھ لے۔ تیز بارش آندھی وغیرہ ہو تو جماعت ترک کرنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے 410، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال رات میں اذان دیتا ہے، اس کی اذان کے بعد کھاؤ پیو جہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دینے لگی۔ حضرت عبداللہ نے کہا
اور وہ نبینا تھی اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک اسے یہ نہ کہا جاتا کہ تم نے صبح کر لی۔ یعنی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کے لیے تھی، اور جو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے وہ مطلب نماز فجر کے لیے تھی۔ اس کے بعد فجر کی 2 سنتوں کا ذکر ہے۔ آگے بھی حدیث نمبر 413، 414 اور 15 میں تقریباً ملتا جلتا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ 416 میں ہے، ہاں اس میں بھی فجر کی 2 سنتوں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 418 ہے، حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ سفر کا ارادہ رکھتے تھے تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دونوں نکلو تو اذان دو، پھر اقامت کا، اور تم میں جو زیادہ عمر کا ہو وہ امامت کرے۔ مطلب یہ کہ جماعت کے لیے بہت زیادہ لوگ ہونا ضروری نہیں ہے، 2 بھی ہوں تو جماعت ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ اذان دیتے ہوئے کان میں انگلیاں ڈالنا، اس کا ذکر ہے۔ چند بلکہ 2 تعلیقات ہیں۔ ایک تعلیق ہے ہر وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وقت باوضو رہنا بھی ضروری نہیں ہے، اور وضو نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بالکل جائز ہے، جیسے زبانی قرآن پاک پڑھنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 421 اور 422 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اذان ہو جائے اور جماعت کے لیے تم آ رہے ہو، دوڑتے ہوئے نہ ہو بلکہ پروقار انداز سے طریقے سے چلتے ہوئے آؤ، جتنی جماعت مل جائے اتنی ٹھیک ہے، اور جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو، مگر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھے، اور تکبیر اولیٰ یعنی پہلی تکبیر جو امام کہتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ بھی فوت نہ ہونے دے، تو آرگنائزڈ ہونا چاہیے بندے کو، یہ نہیں کہ ہر جگہ لیٹ جاتا رہے۔ پھر آگے جماعت کے اہمیت کے حوالے سے حدیث نمبر 425 ہے، تعلیق نمبر 138 39، تو حدیث نمبر 426 میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے نماز پڑھنے پر 27 درجے فضیلت رکھتی ہے، یعنی کہ گھر میں پڑھیں گے، اکیلے پڑھیں گے تو 1 نماز ہے، اور مسجد میں پڑھیں گے تو 27، اور ایک روایت میں 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو مردوں کو ضرور اگر کوئی عذر نہ ہو مسجد میں جا کر نماز با جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد والی روایتوں میں بھی نماز کے حوالے سے بیان جاری ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی کہ لوگ عام طور پہ سستی کی وجہ سے یا تو اٹھتے نہیں ہیں، یہ جلدی سو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے خاص طور پہ یہاں حدیثوں میں ترغیب دلائی گئی ہے۔ حدیث نمبر 436، نماز کی پابندی اور عظمت کا تذکرہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بہت پیارا بیان ہے۔ اسود نے کہا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے، ہم نے نماز کی پابندی اور عظمت کا تذکرہ کیا تو حضرت ام المومنین نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں وصال فرمایا، ایک دن ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور اذان کہی جا چکی، تو فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عرض کیا گیا کہ ابو بکر نرم دل انسان ہے، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضور نے پھر وہی فرمایا تو حاضرین نے پھر اپنی بات دہرائی۔ تیسری بار حضور نے پھر اسی کا ادا فرمایا اور یہ بھی فرمایا تم یوسف کو گھیرے میں لینے والیوں کی مثل ہو۔ ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائیں۔ اب ابو بکر نکلے اور نماز پڑھانی شروع کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے، گویا میں دیکھ رہی ہوں کہ حضور کے پاؤں بیماری کی وجہ سے زمین پر لکیر بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے چاہا کہ پیچھے ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ رہو۔ پھر حضور کو ان کے قریب لایا گیا یہاں تک کہ حضور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اعمش سے پوچھا گیا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ابو بکر حضور کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ معاویہ نے یہ زیادہ روایت کیا کہ حضور ابو بکر کے بائیں بیٹھے اور ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ حدیث پاک میں مطلب اس کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 438 39 40 میں یہ مضمون ہے کہ اگر کھانا تیار ہے بالکل اور نماز کا بھی ٹائم ہے تو پہلے کھانا کھا لیا جائے پھر نماز پڑھی جائے، کیونکہ ان دنوں میں بالخصوص یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ کھانا گرم کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا۔ آج کل تو بہت سہولتیں ہیں، تو دیکھ لیا جائے، جماعت نہ ترک کی جائے۔ اگر بہت زیادہ بھوک نہ لگی ہو تو نماز پہلے پڑھ لیں اور کھانا بعد میں کھا لیں، اور بہت زیادہ ہی بھوک لگی ہے تو پہلے کھا لیں اور بعد میں تسلی سے نماز پڑھ لیں۔ تو اس کی اجازت ہے، یہ جواز کی صورت یہاں پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 442 میں بھی وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا ذکر ہے کہ حالت بیماری میں بھی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ 443 میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے، اور حدیث نمبر 444 میں 445 میں بھی کم و بیش یہی باتیں بیان ہو رہی ہیں، اسی واقعہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ 446 میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے، 447 میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے، 448 میں بھی یہی بات تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ تعلیق نمبر 142 ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب امام کے پہلے سار اٹھا لے تو لوٹ جائے اور جتنی دیر تک سار اٹھائے رہے رکا رہے پھر امام کی اتباع کرے، یعنی کہ امام سے پہلے سار نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ ہے بھی مکروہ، مطلب امام پہلے سار اٹھائے گا، اللہ اکبر کہے گا، پھر مقتدی سار اٹھائیں گے۔ حدیث نمبر 449 میں نماز کے طریقہ کا ذکر ہے کہ امام کے پیچھے کس طرح پڑھنی ہے۔ 450 میں سجدے میں پیٹھ بالکل سیدھی کرنی ہے، اس کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 451 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا سار امام سے پہلے اٹھاتا ہے کیا وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ عز و جل اس کے سار کو گدھے کا سار بنا دے، یا یہ فرمایا کہ اللہ اس کی صورت گدھے کی صورت بنا دے، یعنی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلیق ہے کہ غلام زکوان ان کی امامت کرتے، مصحف سے دیکھ کر پڑھتے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمہ یہاں پر لائے ہیں بات، کیونکہ یہ اس چیز کے قائل ہیں کہ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر بھی امام پڑھ سکتا ہے، مگر احناف کا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک سے دیکھ کر نہیں پڑھا جا سکتا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو بعد والی 2-3 روایتوں میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ جس کو قرآن پاک اچھا آتا ہے، بہتر آتا ہے، زیادہ آتا ہے، وہ امامت کا زیادہ اہل ہے، تو اس کو امامت کا حق ہے، وہ امام بنے۔ حدیث نمبر 457، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اماموں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ایک صاحب نے عرض کیا باخدا یا رسول اللہ، میں فلاں کی وجہ سے فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوتا کیونکہ وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس دن سے زیادہ کسی واعظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا تم میں کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، تم میں جو کوئی بھی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اختصار کرے، اس لیے کہ ان میں کمزور، بوڑھے، ضرورت مند سبھی ہوتے ہیں، ان کے بہت لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے، مناسب ہونا چاہیے۔ اور اس سے ایک یہ بات بھی سننے اور سمجھنے کو ملتی ہے کہ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ نماز کے اوقات کا خاص خیال رکھے، خواہ مخواہ جماعت لیٹ نہ کرے۔ اور اس کے بعد والی حدیثوں میں بھی تقریباً یہی مضمون بیان ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 462 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے دوران مسجد میں تشریف لے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ حدیث نمبر 463 سے پہلے ہے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے اندر اختلاف پیدا فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک نے یہ حدیث بیان کی کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور ہماری طرف کیا اور فرمایا صفیں ٹھیک کرو اور خوب مل کر کھڑے ہو، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بھی یہاں پر پتہ چلی کہ آپ اپنے سامنے بھی دیکھتے تھے اور سیم ٹائم پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 465 ہے، اس میں بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا مضمون ہے۔ صفیں سیدھی کرنا یہ بہت ضروری ہے، مل کر کھڑے ہونا، کندھے سے کندھا ملا کر، یہ بھی بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، اور آج کل بہت ساری مساجد میں اس پہ کما حق ہو عمل نہیں ہو رہا۔ تو تمام ائمہ کو چاہیے جماعت سے پہلے جو دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں اعلان کیا جاتا ہے، اپنی ایڑیاں، گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صفیں سیدھی کر لیجئے، اس طرح کا اعلان ہے، وہ حاصل کر لیں لکھا ہوا اور اس کے مطابق اعلان کیا کریں تاکہ لوگوں کو صف بندی کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اچھا، آگے ایک مسئلہ ہے حدیث نمبر 472 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں کے مقابلے تک اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو بھی ایسا ہی کرتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 473 ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اٹھاتے، اور بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ حدیث 474 ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز میں داخل ہونا چاہتے تو تکبیر پڑھتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تو اٹھاتے، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے تو اٹھاتے، اور جب 2 رکعتوں سے اٹھتے تو اٹھاتے۔ ابن عمر نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا۔ اسے حماد بن سلمہ نے عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا۔ اچھا، یہ بہت بڑا اختلافی مسئلہ آ گیا جی، رفع یدین۔ رفع کہتے ہیں اٹھانا، یدین کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو۔ ہم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، عورتیں کندھوں تک اٹھاتی ہیں۔ ان حدیثوں میں رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ذکر ہے رفع یدین کا۔ یہ چونکہ امام بخاری علیہ رحمہ شافعی المذہب ہیں تو اپنے مذہب کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں۔ ہم احناف کے پاس کیا کیا دلائل ہیں وہ یہاں شرح میں بالکل تفصیل کے ساتھ لکھے گئے ہیں، اور اس پہ ہمارے مناظرے بھی ہیں، بالخصوص جو وہابیوں کے ساتھ ہمارے مناظرے ہیں، علماء اہل سنت نے فرمائے ہیں رفع یدین کے مسئلے پہ۔ تو ہمارا موقف اور ہمارا اندیہ اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو 2 منٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ ہی کے وقت مشروع ہے یا دوسرے مواقع پر بھی۔ امام شافعی، امام احمد وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین مسنون ہے۔ ان کی دلیل یہ مذکورہ بالا احادیث اور اس کی مثل اور دوسری احادیث ہیں۔ ہمارا یعنی حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہے، اس کے بعد نہیں۔ امام مالک کا مذہب معتمد یہی ہے، ہماری دلیل یہ احادیث ہیں۔ اب یہاں پر یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ خود سے مطلب دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس پہ جو اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، ان کے جوابات یہاں پر بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تمام ہی سننے والے ان کو دیکھیں اور پڑھیں۔ اور رفع یدین کے حوالے سے یہ بہت ہی پیارا مطلب کلام ہے۔ خلاصہ بحث، ان سب کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابتداءً رفع یدین کیا کرتے تھے، مگر بعد میں منع فرمایا، اس لیے وہ منسوخ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابن عمر حضور کے وصال کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے،
لہذا صحیح اور محقق یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور مواقع پر رفع یدین ممنوع ہے۔ یہاں پر مطلب رفع یدین نہ کرنے والے صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ بدائع میں ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرات عشرہ مبشرہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان 10 حضرات کے علاوہ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت برا بن عازب، جابر بن سمورہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ 15 صحابہ ہیں جن کے بارے میں روایت موجود ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ بقیہ صحابہ سے روایت نہیں آئی، مگر سب کو معلوم ہے عدم روایت روایات عدم نہیں۔ تو یہ مطلب کہ یہاں پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ موضوع لکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا درس اور بیان بھی مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ کو صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔